اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فارسی قاعدہ کے 35ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ آج اللہ پاک کی توفیق سے ہم اس میں تفضیل کا بیان پڑھیں گے۔ مشتقات میں سے آپ اس میں فاعل کا بیان پڑھ چکے، اس میں مفعول کا بیان پڑھ چکے، اور آج تیسری قسم اس میں تفضیل کا بیان پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی طرف۔ توجہ سے اسکرین کے اوپر دیکھیں۔ آج کا سبق آپ کے لیے شو ہو چکا ہے، اس میں تفضیل کا بیان۔ اس میں تفضیل کی سب سے پہلے ہم تعریف کریں گے اور اس کے بنانے کا قاعدہ بیان کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم اس کی گردان کریں گے۔ تو چلتے ہیں اس کی تعریف کی طرف۔ اس میں تفضیل وہ اسم ہے، اس میں تفضیل وہ اسم ہے جو کسی کام کرنے والے کی بڑائی کو ظاہر کرے۔ اس میں تفضیل وہ اسم ہے جو کسی کام کرنے والے کی بڑائی کو ظاہر کرے، یعنی زیادہ کام کرنا جس سے ثابت ہو، وہ اس میں تفضیل ہے۔ ایک ہے اس میں فاعل یعنی کام کرنے والا، اور ایک ہے اس میں تفضیل یعنی زیادہ کام کرنے والا، یعنی کام کرنے والے کی بڑائی کو جو ظاہر کرے وہ اسم اس میں تفضیل ہوگا۔ اس کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ نہایت آسان قاعدہ ہے، توجہ سے دیکھیں۔ اس میں فاعل کے آخر میں تر زیادہ کر کے، یعنی لفظ تر، تا اور را، لفظ تر زیادہ کر کے اس میں تفضیل بناتے ہیں۔ جیسے پرورندہ سے پرورندہ تر، پرورندہ اس میں فاعل کا آپ نے صیغہ پڑھا، اور اس کے آخر میں آپ تر زیادہ کر دیں لفظ تر، تو یہ بن جائے گا پرورندہ تر۔ تو پرورندہ کا معنی تھا پالنے والا، اور پرورندہ تر کا معنی بنے گا زیادہ پالنے والا، زیادہ پالنے والا۔ امید ہے کہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی گردان کی طرف۔ گردان دیکھیں، اس کے بھی دو ہی صیغے آئیں گے۔ جیسے اس میں فاعل کے دو صیغے آپ نے پڑھے، اسی طرح اس میں مفعول کے آپ نے دو صیغے پڑھے، اسی طرح اس میں تفضیل کے بھی دو ہی صیغے آئیں گے۔ پہلا صیغہ پرورندہ تر اور پرورندگان تر، پرورندہ تر اور پرورندگان تر، یعنی زیادہ پالنے والا اور زیادہ پالنے والے، زیادہ پالنے والا اور زیادہ پالنے والے۔ چلتے ہیں آج سوالات کی طرف، آج کے سوالات کی طرف۔ اسے ہم گردانے نہیں کریں گے جیسے پیچھے ہم نے اس میں تفضیل کی گردانے 6 مصادر سے کی، اس میں فاعل کی گردانے ہم نے 6 مصادر سے کی، اس میں مفعول کی 6 مصادر سے کی۔ چونکہ آج سوالات بھی ہیں اور چند ایک مصادر بھی آپ کو بتلانے ہیں، یعنی اس میں تفضیل کے صیغے نئے مصدروں سے آج انشاءاللہ العزیز بتائیں گے۔ چند ایک صیغے پرانے مصدروں سے ہو گئے جو آپ نے پہلے بھی پڑھے ہیں، اور لیکن زیادہ کوشش کریں گے کہ زیادہ تر صیغے ہم نئے مصادر سے آپ کو پڑھائیں۔ تو اس میں تفضیل کے صیغے آگے نئے مصادر سے انشاءاللہ العزیز بتائیں گے۔ پہلے ہم سوالات کو حل کر لیں۔ چلتے ہیں، پہلا سوال ہے اس میں تفضیل کی تعریف کرو۔ اس میں تفضیل وہ اسم ہے جو کام کرنے والے کی بڑائی کو ظاہر کرے، یا جس سے کام کرنے والے کی بڑائی ظاہر ہو، تو وہ اسم اس میں تفضیل ہے۔ سوال نمبر 2 ہے اس میں تفضیل کیسے بناتے ہیں؟ نہایت آسان قاعدہ ہے، اس میں تفضیل کو اس میں فاعل سے بناتے ہیں۔ اس طرح کہ اس میں فاعل کے آخر میں لفظ تر کو زیادہ کر کے اس میں تفضیل بناتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 3 ہے نویسندہ سے اس میں تفضیل کی گردان کرو۔ نویسندہ تر، نویسندگان تر، نویسندہ تر، نویسندگان تر، یعنی
زیادہ لکھنے والا اور زیادہ لکھنے والے، یہ نوشتن مصدر سے ہے، نویسندہ یعنی لکھنے والا، تو اس کا معنی ہوگا زیادہ لکھنے والے، زیادہ لکھنے والا اور زیادہ لکھنے والے۔ آگے سوال نمبر 4 ہے، بخشندہ تر کا ترجمہ کرو۔ تو بخشندہ تر کا ترجمہ ہوگا زیادہ بخشنے والا، زیادہ بخشنے والا، بخشندہ تر، اور اس کی گردان یوں ہوگی بخشندہ تر، بخشندگان تر، زیادہ بخشنے والا اور زیادہ بخشنے والے۔ چلے آگے اگلے پیج پہ دیکھیں، ہم اگلے پیج پہ آ چکے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، اورندگان تر کیا سیگا ہے؟ اورندگان تر، اوردن کا معنی ہوتا ہے لانا، اور اورد اس سے مضارع آتا ہے، اور اور اس فعل امر آتا ہے، اور اس کے آخر میں ندہ بڑھائیں گے تو بنے گا اورندہ، اور گاف نون آگے یعنی جمع کا صیغہ بنائیں گے تو بنے گا اورندگان، اورندگان یعنی اس میں فاعل جمع کا صیغہ بنے گا، اس میں فاعل جمع کا اورندگان، اور اس کے آخر میں تر لگائیں تو یہ اس میں تفضیل جمع کا صیغہ بن جائے گا، اورندگان تر یعنی زیادہ لانے والے، اس کا ترجمہ اور معنی ہوگا زیادہ لانے والے، اوردن کا معنی لانا، اور اورندگان تر زیادہ لانے والے۔ چلے آگے سوال نمبر 7 ہے، نوشندہ تر کا ترجمہ کرو۔ نوشندہ تر، زیادہ پینے والے، زیادہ پینے والے صیغہ جمع، اس میں تفضیل۔ سوال نمبر، اچھا ایک سوال نیچے تھا، 6 نمبر سوال، چلیں سوال نمبر 6 ہے، زیادہ ڈھونڈنے والا، اس کی فارسی بناؤ۔ زیادہ ڈھونڈنے والا، ڈھونڈنے کی فارسی کیا ہے؟ تو ڈھونڈنے کی، ڈھونڈنا یعنی جستن، جستن کا معنی ہوتا ہے ڈھونڈنا، جستن، اور اس سے جوید مضارع آتا ہے، اور اس سے اس میں فاعل کا صیغہ بنے گا جوئندہ، جوئندہ یعنی ڈھونڈنے والا، تو اس کے آخر میں تر زیادہ کریں گے تو بنے گا جوئندہ تر یعنی زیادہ ڈھونڈنے والا، زیادہ ڈھونڈنے والا، صیغہ واحد اس میں تفضیل ہے۔ چلے آگے آخری سوال ہے، زیادہ کھانے والا، اس کی فارسی بناؤ۔ زیادہ کھانے والا، خورندہ تر، خوردن مصدر سے خورندہ اس میں فاعل کا صیغہ آئے گا، اور تر زیادہ کریں گے تو یہ اس میں تفضیل کا صیغہ بن جائے گا، تو بنے گا خورندہ تر، زیادہ کھانے والا۔ یہ آج کا سبق کمپلیٹ ہوا، تو آج ہم آخر میں چند ایک مصادر پڑھ لیتے ہیں، یعنی اس میں تفضیل کے صیغے پڑھ لیتے ہیں۔ کچھ پرانے مصادر ہوں گے، اور جبکہ زیادہ انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ ہم نئے مصادر سے آپ کو اس میں تفضیل کے صیغے بیان کریں۔ اراستن مصدر ہے، اراستن کا معنی ہوتا ہے سنوارنا، اور اس سے ارائندہ، ارایت مضارع آتا ہے، اور ارائندہ اس میں فاعل کا صیغہ بنے گا، تو ارائندہ سے ارائندہ تر، اس کا معنی ہوگا زیادہ سنوارنے والا، زیادہ سنوارنے والا۔ ارامیدن سے کرتے ہیں، ارامیدن کا معنی ہوتا ہے آرام کرنا، اور ارامندہ اس میں فاعل، اور ارامندہ تر، ارامندہ تر زیادہ آرام کرنے والا۔ آگے تیسرا مصدر ہے آزمودن، آزمودن کا معنی ہوتا ہے آزمانا، اور اس سے مضارع آتا ہے آزماید، اور اس سے اس میں فاعل کا صیغہ آئے گا آزمائندہ، آزمائندہ یعنی آزمانے والا، اور آخر میں تر زیادہ کریں گے تو بنے گا آزمائندہ تر، زیادہ آزمانے والا۔ چلے آگے چوتھا مصدر دیکھتے ہیں، اشفتن، اشفتن، اشفتن کا معنی ہوتا ہے پریشان کرنا، اس سے اشوبندہ، اشوبندہ اس میں فاعل، اور اس سے اشوبندہ تر اس میں تفضیل آئے گا، یعنی زیادہ پریشان کرنے والا، زیادہ پریشان کرنے والا۔ امرزیدن سے امرزندہ اور امرزندہ تر، امرزیدن کا معنی ہوتا ہے بخشنا، اور امرزندہ بخشنے والا، اور امرزندہ تر زیادہ بخشنے والا۔ چلے آگے ہے افشردن، افشردن کا معنی ہوتا ہے نچوڑنا، اس سے
افشارندہ اس میں فاعل اور افشارندہ تر اس میں تفضیل، یعنی زیادہ نچوڑنے والا۔ انداختن، انداختن کا معنی ہوتا ہے ڈالنا، اس میں تفضیل آئے گا اندازندہ، اس میں فاعل آتا ہے اندازندہ، اور اندازندہ سے بنے گا اندازندہ تر، یعنی زیادہ ڈالنے والا، اندازندہ تر زیادہ ڈالنے والا۔ اندوختن، اندوختن کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، اندوختن کا معنی جمع کرنا، اور اس سے آئے گا اس میں فاعل اندوزندہ، اور اس میں تفضیل آئے گا اندوزندہ تر، یعنی زیادہ جمع کرنے والا۔ اسی طرح باختن، باختن سے بازندہ اور بازندہ تر، یعنی زیادہ کھیلنے والا۔ باختن کا معنی ہوتا ہے کھیلنا، تو بازندہ تر زیادہ کھیلنے والا۔ اسی طرح بریدن کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، بریدن سے برندہ اور برندہ سے برندہ تر، یعنی زیادہ کاٹنے والا۔ چلے آگے، پاشیدن سے، پاشیدن چھڑکنا، پاشندہ، پاشندہ سے پاشندہ تر، یعنی زیادہ چھڑکنے والا۔ پائیدن، پائیدن کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، اس سے آئے گا پائندہ، اور پائندہ سے پائندہ تر، یعنی زیادہ ٹھہرنے والا۔ پختن، پختن کا معنی پکانا، تو پختن سے پوزندہ اس میں فاعل آئے گا، اور پوزندہ سے پوزندہ تر، یعنی زیادہ پکانے والا، زیادہ پکانے والا۔ اسی طرح پرستیدن کا معنی ہوتا ہے پوجنا، اس سے پرستندہ اور پرستندہ سے پرستندہ تر، یعنی زیادہ پوجنے والا۔ پرستندہ اس میں فاعل اور پرستندہ تر اس میں تفضیل۔ آگے ہے جی پیمودن، پیمودن کا معنی ہے ناپنا، پیمودن ناپنا۔ پیمودن سے اس میں فاعل بنے گا پیمائندہ، اور پیمائندہ سے پیمائندہ تر، یعنی زیادہ ناپنے والا۔ آگے تاختن، تاختن سے تازندہ اور تازندہ سے تازندہ تر۔ تاختن کا معنی ہوتا ہے دوڑنا یا دوڑانا، تو تازندہ تر کا معنی ہوگا زیادہ دوڑنے والا یا زیادہ دوڑانے والا۔ تافتن، تافتن کا معنی ہوتا ہے چمکنا یا چمکانا، چمکنا یا چمکانا، تو اس میں فاعل آئے گا تابندہ، اور تابندہ سے تابندہ تر، یعنی زیادہ چمکنے والا۔ آگے تپیدن، تپیدن کا معنی ہوتا ہے تڑپنا، تپیدن تڑپنا، تپیدن سے اس میں فاعل آئے گا تپندہ، اور تپندہ سے اس میں تفضیل آئے گا تپندہ تر، یعنی زیادہ تڑپنے والا۔ اسی طرح جنبیدن، جنبیدن کا معنی ہوتا ہے ہلنا، اس سے جنبندہ، جنبندہ اس میں فاعل اور جنبندہ تر اس میں تفضیل، یعنی زیادہ ہلنے والا۔ آگے چکیدن، چکیدن کا معنی ہوتا ہے ٹپکنا، چکیدن ٹپکنا، اس سے آئے گا چکندہ، چکندہ، چکندہ یعنی ٹپکنے والا، اور چکندہ تر زیادہ ٹپکنے والا، زیادہ ٹپکنے والا۔ چلیں آگے ہے خاریدن، خاریدن کا معنی ہوتا ہے کھجلانا، کھجلانا یا خارش کرنا، تو اس میں فاعل آئے گا خارندہ، خارندہ سے خارندہ تر، زیادہ کھجلانے والا، زیادہ کھجلانے والا۔ چلے دوسرا مسئلہ ہے خائیدن، خائیدن کا معنی ہے چبانا، خائیدن چبانا، اور اس میں فاعل آئے گا خائندہ، یعنی چبانے والا، اور خائندہ تر زیادہ چبانے والا، خائندہ تر زیادہ چبانے والا۔ اسی طرح آگے ایک مصدر ہے خرامیدن، خرامیدن کا معنی ہوتا ہے اکڑ کے چلنا، خرامیدن کا معنی اکڑ کے چلنا، اس میں فاعل آئے گا خرامندہ، یعنی اکڑ کے چلنے والا، اور خرامندہ تر اکڑ کر، زیادہ اکڑ کر چلنے والا۔ آگے مصدر ہے خروشیدن، خروشیدن کا معنی ہے شور کرنا، اور خراشیدن بھی ایک مصدر آتا ہے، خراشیدن کا معنی ہوتا ہے چھیلنا، چھیلنا، تو خروشیدن کا معنی ہے شور کرنا،
اس میں فائل آئے گا خروشندہ اور اس میں تفضیل آئے گا خروشندہ تر، یعنی زیادہ شور کرنے والا، زیادہ شور کرنے والا۔ چلے آگے، مصدر ہے خواستن چاہنا، خواستن کا معنی چاہنا، اس سے خواہندہ اس میں فائل اور خواہندہ تر اس میں تفضیل، یعنی زیادہ چاہنے والا، خواہندہ تر زیادہ چاہنے والا۔ آگے مصدر ہے خوردن، خوردن کا معنی ہے کھانا اور اس سے خورندہ اس میں فائل، یعنی کھانے والا، اور خورندہ تر اس میں تفضیل، یعنی زیادہ کھانے والا، خورندہ تر زیادہ کھانے والا۔ آگے ہے خوشیدن، خوشیدن، خوشیدن کا معنی ہوتا ہے سوکھنا، سوکھنا، اور اس سے آئے گا خوشندہ، سوکھنے والا، اور خوشندہ تر زیادہ سوکھنے والا۔ آگیا دزدیدن، یہ نئے مصادر آ رہے ہیں۔ دزدیدن کا معنی ہوتا ہے چرانا، اور اس سے دزدندہ، دزدندہ یعنی چرانے والا، اور دزدندہ تر زیادہ چرانے والا۔ اسی طرح رزیدن، رزیدن کا معنی ہوتا ہے رنگنا، رزیدن رنگنا، تو اس سے آئے گا رزندہ، اور رزندہ سے رزندہ تر یعنی زیادہ رنگنے والا۔ آگے ہے جی رقصیدن، رقصیدن کا معنی ہوتا ہے ناچنا یا رقص کرنا، تو اس سے آئے گا رقصندہ اس میں فائل اور رقصندہ تر اس میں تفضیل، یعنی زیادہ رقص کرنے والا یا زیادہ ناچنے والا۔ چلے چند ایک مصادر اور کر لیتے ہیں۔ یہ ایک مصدر ہے زدن، زدن کا معنی ہوتا ہے مارنا، زدن کا معنی مارنا، اس سے آئے گا اس میں فائل کا صیغہ زنندہ، زنندہ کا معنی مارنے والا، اور زنندہ تر زیادہ مارنے والا۔ اسی طرح ایک مصدر ہے ستائیدن، ستائیدن کا معنی ہوتا ہے سراہنا، کسی کو سراہنا، تو اس سے اس میں فائل آئے گا ستائندہ یعنی سراہنے والا، اور ستائندہ تر زیادہ سراہنے والا، زیادہ سراہنے والا۔ آگے ہے سرائیدن، سرائیدن کا معنی ہوتا ہے گانا، یعنی گنگنانا یا گانا، تو اس سے اس میں فائل آئے گا سرائندہ یعنی گانے والا یا گنگنانے والا، اور سرائندہ تر زیادہ گانے والا یا زیادہ گنگنانے والا۔ اسی طرح آگے مصدر ہے سوختن، سوختن کا معنی ہوتا ہے جلنا، تو اس سے اس میں فائل آئے گا سو زندہ، اور اس میں تفضیل آئے گا سو زندہ تر یعنی زیادہ جلنے والا۔ آگے ایک مصدر ہے شکستن، شکستن کا معنی ہوتا ہے توڑنا، توڑنا، تو اس سے اس میں فائل آئے گا شکنندہ، شکنندہ یعنی توڑنے والا، اور شکنندہ تر زیادہ توڑنے والا، زیادہ توڑنے والا۔ اسی طرح چلے یہ آخری مصدر 5 اور مصدر کر لیتے ہیں۔ شمردن، شمردن کا معنی ہوتا ہے شمار کرنا یا گننا، شمار کرنا یا گننا، تو اس سے اس میں فائل آئے گا شمارندہ یعنی گننے والا یا شمار کرنے والا، اور شمارندہ تر زیادہ گننے والا یا زیادہ شمار کرنے والا۔ آگے ہے ترازیدن، تو کے ساتھ ترازیدن، اس کا معنی ہوتا ہے نقش کرنا، نقش کرنا، تو یہ آئے گا ترازندہ یعنی نقش کرنے والا، اور ترازندہ تر زیادہ نقش کرنے والا۔ اسی طرح کشیدن، کشیدن کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، کشیدن کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، اور اس سے کشد مضارع آتا ہے، کشد، تو کشد سے ہم مضارع کی گردان کریں تو بنتا ہے کشد، کشند، کشی، کشی سے یا کو دور کریں تو فعل امر کا صیغہ بنے گا کش، کش، جیسے سگریٹ پینے والے کو بھی بولتے ہیں یہ کش لگا رہا ہے، یعنی کش یعنی کھینچ رہا ہے، دھوئیں کو کھینچ رہا ہے، کش کر رہا ہے، کھینچ رہا ہے، تو یہ جو کش لگانا ہے یہ اسی کشیدن سے ہے، کشیدن کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، تو وہ بھی چونکہ کھینچتا ہے دھوئیں کو اندر، جب سگریٹ پینے والا سگریٹ پیتا ہے تو وہ دھوئیں کو کھینچتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کش لگانا، کش کرنا، تو وہ کھینچتا ہے، تو کش سے بنے گا کشندہ
यानी खींचने वाला, और कशिंदा तर ज़्यादा खींचने वाला। आगे है कोशीदन। कोशीदन का माना होता है कोशिश करना, कोशीदन। तो इससे इसमें फ़ाइल आएगा कोशिंदा यानी कोशिश करने वाला, और कोशिंदा तर ज़्यादा कोशिश करने वाला। आगे है जी आज का आखिरी मसदर हम पढ़ लेते हैं लाफीदन। लाफीदन का माना होता है फजूल बोलना, यानी पंजाबी में हमारे कहते हैं बकवास करना, फजूल बोलना। तो इससे इसमें फ़ाइल का सीगा आएगा लाफिंदा, लाफिंदा। इसी से लाफ आता है और इसका हासिल मसदर भी लाफ है। तो ये लाफिंदा यानी फजूल बोलने वाला या फजूल बकने वाला, और लाफिंदा तर बहुत ज़्यादा फजूल बोलने वाला, बहुत ज़्यादा फजूल बोलने वाला या बहुत ज़्यादा बकवास करने वाला, ये इसका माना बनेगा लाफिंदा तर, बहुत ज़्यादा फजूल बोलने वाला। तो आज का सबक हमारा कंप्लीट हुआ। इसके अलावा बहुत से ऐसे मसादर हैं जिसके मुख्तलिफ़ सीगे आते हैं, और आप जिनके पास फ़ारसी कायदा हो वो फ़ारसी कायदा से भी देख सकते हैं, और जिनके पास लुगत की किताब हो वो लुगत से भी देख सकते हैं। और बहुत से मसादर ऐसे हैं जिसके मुख्तलिफ़ सीगे हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, हम बोलते हैं या सुनते हैं, लेकिन हमें उसका कामिल फ़हम और कामिल इदराक नहीं होता कि ये लफ्ज़ कौन सी ज़बान से है, कहाँ से बना है, कैसे बना है। तो जब आप ग्रामर पढ़ लेंगे, मुकम्मल ग्रामर पढ़ लेंगे, इस पर अबूर हासिल करेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको ख़ुद ब खुद पता चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको मसादिर याद हो। मसादिर का याद करना और उससे उनके मुदारे को याद करना ये अज़हद ज़रूरी है। तो उनको अच्छे तरीके से आप याद करें, मसादिर को याद करें, मुदारे को याद करें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। फिर अफ़ाल को देखना कि ये माजी की गर्दान है तो कौन सी माजी है, मुदारे है तो ये कौन सा सीगा बन रहा है, अमर है या नहीं है, या मुश्तक़ात में से है, इसमें फ़ाइल है, मफ़ऊल है, तफ़ज़ील है, या इसमें ज़र्फ़ है। ठीक है, ये ख़ुद आप बनाने के काबिल हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जिन बच्चों ने इस वक्त तक इस वीडियो को जो देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, जिन्होंने पीछे तमाम लेक्चर पढ़े हैं, तो मुझे अल्लाह पाक की बारगाह में कभी उम्मीद है कि आप इस काबिल हो चुके होंगे कि अब जब आप किताब पढ़ेंगे उसमें कोई सीगा आएगा तो आप उसको बताने के काबिल होंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको वो मस्तर याद हो और उसका मुदारे का सीगा याद हो, तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप ख़ुद सीगा हल कर सकने के काबिल होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।